بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 22۔ کتاب کا نام اندھیری مسافتیں، مصنف اسلم راہی MA۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ شیبانی کی فتوحات نے ایک طرح سے ایرانیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نامہ ایران کے محاذ پر پہنچا، جس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ جس قدر لشکر ایرانیوں کے خلاف برسر پیکار ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ خالد بن ولید لے کر ارض شام کی طرف روانہ ہو جائیں، جہاں مسلمانوں کے باقی سالار رومیوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ چنانچہ خالد بن ولید بھی اس محاذ پر رومنوں کے خلاف مصروف جنگ ہوں، جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ مثنہ بن حارثہ شیبانی کی سرکردگی میں دیا جائے اور وہ ایرانیوں کے خلاف برسر پیکار رہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ملنے کے بعد لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ حضرت خالد بن ولید لے کر ارض شام کی طرف چلے گئے، باقی آدھے حصے کو لے کر مثنہ بن حارثہ حیرہ میں قیام کر کے ایرانیوں کے خلاف آئندہ کی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ حیرہ میں قیام کے لیے اسلامی لشکر نے شہر سے باہر خیموں کا ایک شہر آباد کر دیا تھا، جس میں لشکر نے قیام کیا ہوا تھا۔ ایک روز عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں اپنے خیمے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ایک لشکری کالاز کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ان کے خیمے کے دروازے پر آیا اور عتبہ بن ہشام کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے ابن ہشام، یہ شخص ہمارے لشکر میں داخل ہوا ہے، اپنے آپ کو مدائن کا رہنے والا بتاتا ہے، تم دونوں سے ملاقات کا خواہش مند ہے، کیا تم دونوں اسے جانتے ہو؟ کالاز کو دیکھتے ہی بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے بڑی تیزی سے خیمے کے دروازے کی طرف بڑھے۔ جو شخص کالاز کو لے کر آیا تھا اس کا شکر ادا کیا، پھر وہ لشکری چلا گیا اور عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کالاز کو پکڑ کر اپنے خیمے میں لے گئے، اسے بیچ میں بٹھایا۔ پھر عتبہ بن ہشام کالاز کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کالاز میرے محترم، خیریت تو ہے؟ تمہارا اس طرح ہماری طرف آنا اور ہمیں تلاش کر لینا کسی علت کے بغیر نہیں ہے۔ عتبہ بن ہشام جب خاموش ہوا تب کالاز کہنے لگا، سب سے پہلے میں بے حد خوش ہوں کہ میں نے تم دونوں کو تلاش کر لیا۔ تمہاری تلاش میں میں نے بڑے دھکے کھائے ہیں۔ جب میں ان سرزمینوں کی طرف آیا تھا تو میں نے اس ایرانی لشکر کو تلاش کرنے کی کوشش کی جس میں تم دونوں مدائن سے روانہ ہو کر ان علاقوں کی طرف آئے تھے، لیکن پتہ چلا کہ اس لشکر کو بدترین شکست ہوئی تھی اور اس کی اکثریت ماری گئی۔ یہ خبر سن کر میں بڑا فکر مند تھا اور یہ خبر لے کر میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے کہ یہ خبر سن کر میری 2 عزیز بیٹیاں ایسی پریشان ہوتیں کہ زندہ رہنا پسند نہ کرتیں۔ ان الفاظ پر عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ ایک ساتھ چونکے۔ کچھ دیر تک دونوں گہری نگاہوں سے کالاز کی طرف دیکھتے رہے، پھر ہلال بن علقمہ بڑی تیزی سے بول اٹھا، کالاز میرے محترم، 2 بیٹیوں سے تمہارا کیا مراد ہے؟ اس پر کالاز نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا، تم دونوں جانتے ہو میری کوئی اولاد نہیں ہے، ہم 2 میاں بیوی ہیں، بیٹیوں سے مراد رجینہ اور البانہ دونوں ہیں۔ یہ الفاظ سن کر عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس پر بڑی تعجب خیزی میں عتبہ بن ہشام بول اٹھا، کیا وہ زندہ ہیں؟ ہاں زندہ ہیں، اور میرے ہی گھر میں دونوں نے قیام کر رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بظاہر یہی افواہ پھیلی تھی کہ خسرو پرویز کے ساتھ اس کے لواحقین بھی مارے گئے ہوں گے، لیکن رجینہ اور البانہ نے ایک محفوظ مقام پر قیام کیا ہوا تھا۔ وہ شہر کے ایک طرف ایک ویران سی بستی تھی۔ رجینہ کی بہن شیریں کے کچھ جاننے والے آتش پرست تھے جنہوں نے رجینہ اور البانہ کو وہاں رکھا، ان کی حفاظت کا سامان کیا، اور پھر اعظم دخت نے جن لوگوں کو بڑی رازداری سے رجینہ اور البانہ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا انہوں نے ان دونوں کو تلاش کیا، مجھے اس کی اطلاع کی، میں دونوں سے ملا،
اس کے بعد میں اور انجار دونوں میاں بیوی بھاگے بھاگے آپ دونوں کی طرف آئے تاکہ آپ دونوں کو یہ اطلاع دیں کہ رجینہ اور البانہ دونوں زندہ ہیں، لیکن ہماری بدبختی کہ آپ دونوں اس وقت تک مدائن سے لشکر کی طرف کوچ کر چکے تھے۔ چنانچہ میں رجینہ اور البانہ دونوں کو اپنے ہاں لے آیا۔ رجینہ اور البانہ کو اصل خطرہ خسرو پرویز کے بیٹے سے تھا، وہ مارا جا چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب ان دونوں کے لیے کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں، ویسے وہ احتیاط ضرور برتتی ہے۔ گھر سے نکلتی ہیں تو جسم اور چہرہ ڈھانپ کر نکلتی ہیں تاکہ کوئی نیا خطرہ جنم نہ لے سکے۔ جب سے ان دونوں نے میرے ہاں قیام کر رکھا ہے تب سے دونوں اس بات پر بضد ہیں کہ تم دونوں کو تلاش کیا جائے۔ چنانچہ ان بیچاریوں کے بار بار اصرار کرنے پر آخرکار میں مدائن سے نکلا، مختلف جگہوں پر دھکے کھاتا ہوا تم دونوں کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کالاس جب خاموش ہوا تب عتبہ بن ہشام نے کہا، کیا رجینہ اور البانہ کو مدائن میں کوئی خطرہ تو نہیں؟ پہلے تھوڑا بہت خطرہ ہو سکتا تھا، اور یہ خطرہ میں سمجھتا ہوں بران دخت سے متوقع تھا۔ اب بران دخت بھی مر چکی ہے، میں سمجھتا ہوں ان دونوں کو وہاں کوئی خطرہ نہیں، تاہم وہ پہلے کی طرح احتیاط ضرور کرتی ہے، اپنے آپ کو ڈھانپ کر چہرے پر بھاری نقاب ڈال کر ہی گھر سے نکلتی ہے۔ اول تو وہ کہیں باہر نہیں جاتی، انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں نکلنا ہو تو وہ ایسا کرتی ہے، ورنہ میں اور میری بیوی انہیں ہر چیز گھر پر مہیا کرتے ہیں۔ اب ایران کا حکمران یزدگرد بن چکا ہے اور وہ ان دونوں کو جانتا تک نہیں۔ سپہ سالار رستم ہے اور دوسرا بڑا سپہ سالار فیروزان ہے، وہ دونوں بھی نہ انہیں جانتے ہیں اور نہ ان سے متعلق کوئی خبر رکھتے ہیں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں وہ دونوں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ کالاس کی اس گفتگو سے عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں کسی قدر مطمئن ہو چکے تھے۔ پھر عتبہ بن ہشام کالاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے محترم، رجینہ اور البانہ دونوں کو فی الحال میری اور ہلال بن علقمہ کی امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھنا، وہ ہماری قیمتی متاع ہیں۔ مجھے زندگی میں سب سے بڑا دکھ اور افسوس یہ ہے کہ میں آزرمی دخت کی کوئی مدد نہ کر سکا، اور نہ ہی میں اس حالت میں تھا کہ اس کی کوئی مدد کرتا، لیکن جہاں تک رجینہ اور البانہ کا معاملہ ہے اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں، اور اب ہم ان دونوں کو کسی دشواری اور خطرے میں پڑنے نہیں دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عتبہ بن ہشام رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ کالاس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کالاس، چند روز تک ہمارے پاس قیام کرو، ہمیں خدمت کا موقع دو، پھر واپس جا کر رجینہ اور البانہ دونوں کو ہماری سلامتی سے متعلق آگاہ کرنا۔ ساتھ ہی میرا ایک کام کرنا، مجھے امید ہے کہ میں اور ہلال بن علقمہ ان قریب مدائن کی طرف آئیں گے، اس لیے کہ ہم دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں، اب ہم مسلمان ہیں، بت پرست نہیں۔ کالاس، میں نہیں جانتا کہ ہمارے اسلام قبول کرنے کا اثر رجینہ اور البانہ پر کیا ہوگا، لیکن جس مذہب کو ہم نے سینے سے لگایا ہے اس کے لیے ہم اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں، اس کی بھلائی، اس کے تحفظ کے لیے اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک بہا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے عنقریب ہمارا لشکر فتح کی حیثیت سے ایرانیوں کے مرکزی شہر مدائن میں داخل ہونے والا ہے۔ اس روز میں اور ہلال بن علقمہ سرخ روح ہو کر رجینہ اور البانہ سے ملیں گے۔ میرے بھائی، یہاں سے جانے کے بعد تم نے میرا ایک کام کرنا ہے۔ میں نے سنا ہے آزرمی دخت کو بینائی سے محروم کر کے رستم اسے زندان میں ڈال دینا چاہتا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو تب بھی میں آزرمی دخت کو زندان سے نکالتا۔ بے شک وہ آنکھوں سے محروم ہو چکی ہوتی، لیکن میں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بناتا، بیوی کی حیثیت سے اسے اپنے ساتھ رکھتا اور ساری عمر اس کی خدمت کرتا۔ میں نے سنا ہے جس وقت رستم اسے بینائی سے محروم کر کے زندان میں ڈالنے کا ارادہ کر چکا تھا، اس کے دو ساتھیوں اور سالاروں نے اس کی حفاظت کی اور اسے مشورہ دیا کہ آزرمی دخت کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اگر اسے آنکھوں سے محروم کر کے زندان میں ڈال دیا گیا تو آنے والے دور میں وہ رستم کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی ہے۔ چنانچہ ان دونوں کے کہنے پر رستم نے آزرمی دخت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میرے عزیز، واپس جا کر یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ وہ کون سالار تھے جنہوں نے رستم کو
آزرمی دخت کی ہلاکت کا مشورہ دیا۔ ان کے نام اور ان کا حلیہ بھی جاننے کی کوشش کرنا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے میں ان کا تعاقب کروں گا اور انہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عتبہ بن ہشام جب خاموش ہوا تب کالاس دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، میں ان دونوں کو جانتا ہوں جنہوں نے رستم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آزرم دخت کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ ان میں سے ایک کا نام بارز اور دوسرے کا نام نوذر ہے۔ دونوں انتہا درجے کے خونخوار اور عمدہ تیغ زن ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی ہیں جنہوں نے ان دنوں مدائن میں قیام کر رکھا ہے۔ ان کا ایک مخالف سردار اور سالار بھی ہے جو آزرمی دخت کا حمایتی تھا اور شاہی خاندان کے سارے افراد سے ایک طرح کی عقیدت رکھتا تھا۔ اس سالار اور سردار کا نام ایاس ہے۔ وہ اس بات کا مخالف تھا کہ آزرمی دخت کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ کوئی جمعیت نہ تھی لہٰذا وہ نہ آزرمی دخت کو بچا سکا اور نہ ہی رستم کے علاوہ باقی دونوں سالاروں بارز اور نوذر کے خلاف کوئی آواز اٹھا سکا۔ ایاس نام کا یہ آزرمی دخت کا حمایتی بھی ان دنوں مدائن میں ہی قیام کیے ہوئے ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کالاس جب خاموش ہوا تو توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے عتبہ بن ہشام بول اٹھا، کالاس میرے عزیز، تم نے ہمارا کام کافی آسان کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ عنقریب ہمارا لشکر مدائن کی طرف جائے گا، پھر میں بارز اور نوذر سے بھی ملوں گا۔ اگر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو ایاس سے رابطہ قائم کروں گا۔ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ آزرمی دخت کے ان قاتلوں کو ان کے انجام تک ضرور پہنچا کر رہوں گا۔ اس سلسلے میں میرا بھائی ہلال بن علقمہ بھی میرے ساتھ ہے، بلکہ ہم نے تو یہاں تک ارادہ کر رکھا ہے کہ اگر قدرت نے ہمیں کوئی موقع فراہم کیا تو ہم صرف بارز اور نوذر اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ نہیں کریں گے، بلکہ آزرمی دخت کو اندھا کرنے اور موت کے گھاٹ اتارنے کے جرم کی وجہ سے ہم ایرانی مملکت کے سرکردہ اور سپہ سالار اعلیٰ رستم کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ ایسا کرنے کے بعد ہی میں ریجینا سے اور ہلال بن علقمہ البانہ سے شادی کر سکے گا۔ ہم دونوں ان کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عتبہ بن ہشام رکا، کچھ دیر سوچا، پھر دوبارہ وہ کالاس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کالاس، میں نہیں جانتا ہمارے اسلام قبول کرنے پر ریجینا اور البانہ نے کیا تاثرات لیے ہوں گے، لیکن ہمارا کوئی معاملہ ان سے پوشیدہ نہ رکھنا۔ میں نہیں جانتا ہمارے اسلام قبول کرنے پر ریجینا اور البانہ کے کیا تاثرات ہوں گے، لیکن ہمارا کوئی معاملہ ان سے پوشیدہ مت رکھنا۔ ہماری کوئی بات ان سے نہ چھپانا۔ ان دونوں کو صاف صاف بتا دینا کہ میں اور ہلال بن علقمہ دونوں حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ اب ہم بت پرست نہیں، مسلمان ہیں۔ اب ہم ایرانیوں کے حمایتی نہیں، ان کے بدترین دشمن ہیں۔ ہمارے یہ سارے احوال جاننے کے بعد ریجینا اور البانہ جو فیصلہ کریں گی وہ ہمارے لیے آخری ہوگا۔ وہ اگر ہم دونوں سے شادی کرنا چاہیں تب بھی ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود ہم دونوں کے تحفظ اور ان کی حفاظت کا سامان ضرور کریں گے۔ کالاس میرے بھائی، تم چند روز تک ہمارے ہاں قیام کرو، آرام کرو، سستاؤ۔ ابھی میں اور ہلال بن علقمہ تمہارے نہانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھانا اور آرام کرنا۔ جواب میں کالاس کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں دور کا سفر کر کے آ رہا ہوں۔ اگر تم دونوں نہ ملتے تو شاید میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوتا، لیکن تم دونوں کے مل جانے سے مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ میں بالکل تازہ دم ہوں۔ صرف آج کی شب آپ دونوں کے پاس قیام کروں گا اور اگلے روز مدائن کی طرف کوچ کر جاؤں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں ریجینا اور البانہ دونوں بڑی بے چینی اور بےتابی سے میری واپسی کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ پھر میرا ان تینوں کے پاس رہنا بھی بڑا ضروری ہے۔ آپ دونوں ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ ریجینا اور البانہ دونوں میرے پاس آپ کی امانت ہیں اور میں ان کے تحفظ کا خوب سامان کروں گا۔ ساتھ ہی تم دونوں یہ بات اپنے دل پر لکھ رکھنا کہ تم نے جو اسلام قبول کیا ہے اس میں ضرور کوئی بہتری ہوگی۔ اگلی بار جب ہماری ملاقات تم سے ہوگی تو میں اور میری بیوی دونوں تمہاری طرح اسلام قبول کر لیں گے۔ اس طرح ہمارا بھی تم دونوں کے ساتھ ایک رشتہ، ایک رابطہ، ایک تعلق قائم ہو جائے گا۔ کالاس کے ان الفاظ پر عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں خوش ہو گئے تھے۔
پھر دونوں نے کالاس کے غسل کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں اسے کھانا کھلا رہے تھے۔ کالاس ایک روز مدائن میں اپنے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی انجار نے دروازہ کھولا۔ کالاس کو دیکھتے ہوئے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کالاس گھر میں داخل ہوا، پہلے گھوڑے کو ایک طرف باندھا۔ اتنی دیر تک انجار نے دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی تھی۔ اسی دوران ایک طرف سے ریجینا اور البانا بھی بھاگتی ہوئی آ گئی تھیں۔ گھوڑے کو استبل میں باندھنے کے بعد ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کالاس کہنے لگا، میری بچیوں، دیوان خانے کی طرف آؤ، وہاں بیٹھ کر میں تمہارے ساتھ تفصیل سے گفتگو کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دیوان خانے کی طرف ہو لیا، جبکہ انجار، ریجینا اور البانا اس کے پیچھے پیچھے ہو لی تھیں۔ چاروں جب دیوان خانے میں بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز انتہائی بے چینی اور بے تابی میں ریجینا نے کیا اور کالاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، بابا، ابن ہشام اور میرے بھائی ہلال بن علقمہ کا کچھ پتہ چلا؟ اس موقع پر ہلکا سا تبسم کالاس کے چہرے پر نمودار ہوا اور کہنے لگا، میری بچیوں، میں تمہاری بے چینی اور بے تابی کو سمجھتا ہوں۔ میرے چہرے سے تم دونوں بہنیں کیا اندازہ لگاتی ہو؟ اس بار البانا بول اٹھی، بابا، آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ گئے تھے اس میں کامیاب ہو کر لوٹے ہیں۔ جواب میں مسکراتے ہوئے کالاس کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے بیٹی، میں عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کالاس نے جلدی جلدی دونوں سے ملاقات اور اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی ساری تفصیل کہہ دی۔ کالاس جب خاموش ہوا تو کچھ دیر ریجینا اور البانا دونوں بڑے غور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہیں۔ پھر ریجینا کالاس کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھی، بابا، جو گفتگو ابن ہشام سے آپ نے کی تھی اس بات کے بہت سے پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ مجھے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ایسی محبت میرے بھائی ہلال بن علقمہ کو البانا سے ہے۔ بابا، میں یا البانا نے کسی مسلک، کسی مذہب کی وجہ سے تو اپنی محبت کا آغاز نہیں کیا تھا۔ میں نے صرف ابن ہشام کی ذات، اس کی شخصیت، اور البانا نے میرے بھائی ہلال بن علقمہ کی شخصیت سے محبت کی ہے۔ اگر وہ ان اندیشوں کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہمارے ان سے متعلق کیا تاثرات ہیں، تو بابا، میں آپ پر اب سے ہی انکشاف کر دوں کہ جب عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں یہاں آئیں گے تو ہم خود بھی ان کی طرح حلقہ بغوش اسلام ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ہم سے اپنی محبت اور چاہت کو برقرار رکھا ہے، لہٰذا ہم دونوں ان کی ذات کا ایک حصہ ہیں۔ جو مذہب انہوں نے اختیار کر رکھا ہے آنے والے دور میں وہی ہمارا بھی مذہب ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ریجینا رکی، کچھ سوچا اور پھر دوبارہ کالاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، بابا محترم، یہ جو ابن ہشام اور میرے بھائی ہلال بن علقمہ نے آزرمی دخت کا انتقام لینے کا تہیہ کر رکھا ہے تو یہ بھی ان کا ایک احسن عزم اور اچھا ارادہ ہے، پر بابا، میں آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گی، میں نہیں جانتی کہ آزرمی دخت کے قتل میں رستم کے علاوہ کوئی اور بھی شامل ہے۔ ابن ہشام کو اس کی کہاں سے خبر ہو گئی تھی؟ اس پر کالاس مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں پہلے ایرانی لشکر میں شامل تھے۔ میرے خیال میں لشکر میں ہی ان پر کسی نے انکشاف کر دیا ہوگا کہ آزرمی دخت کو گرفتار کرنے کے بعد رستم اسے بینائی سے محروم کر کے زندان میں ڈالنا چاہتا ہے، لیکن دونوں ایرانی سالاروں بارز اور نوذر نے اسے قتل کا مشورہ دیا اور رستم نے آزرمی دخت کو ان دونوں کے حوالے کر دیا تھا اور ان دونوں نے ہی آزرمی دخت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بیٹے، یہ راز اور تفصیل میں بھی جانتا تھا، لیکن میں نے کبھی ان کا تم لوگوں سے ذکر نہیں کیا۔ ہاں، اس سلسلے میں نے عتبہ بن ہشام پر واضح کیا کہ جہاں بارز اور نوذر جیسے سردار موجود ہیں جو آزرمی دخت کے خلاف تھے، اس کے قتل میں ملوث ہو گئے، وہاں مدائن میں ایاس نام کا ایک سالار بھی موجود ہے۔ یہ کسی دور میں بہت اچھا سالار تھا، لیکن اب بڑی عمر کا ہو جانے کے بعد لشکر میں شامل نہیں ہے۔ یہ مدائن کے امراء میں شمار کیا جاتا ہے، صاحب ثروت آدمی ہے۔ یہ آزرمی دخت کا حمایتی تھا۔ آزرمی دخت نے اپنی دور حکومت میں اس پر کچھ احسانات کیے تھے، لیکن یہ
ایاز آزرمی دخت کو اپنی بیٹی خیال کرتا تھا۔ ایاز کے ساتھ چونکہ کوئی جنگجو جماعت نہیں ہے، لہٰذا آزرمی دخت کے قتل پر وہ خاموش ہی رہا اور بارز اور نوذر کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہ کر سکا۔ لیکن اب عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ نے جو آزرمی دخت کے قاتلوں سے انتقام لینے کا عزم کیا ہے تو معاملہ آگے بڑھے گا۔ ابن ہشام نے مجھ پر انکشاف کیا تھا کہ اس کا خیال ہے کہ مسلمانوں کا لشکر عنقریب مدائن پر حملہ آور ہوگا اور مدائن کو فتح کرے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب ایسا ہوگا تو وہ ہلال بن علقمہ تم دونوں کی رہائش اس کا کہنا تھا کہ جب ایسا ہو چکے گا تو وہ اور ہلال بن علقمہ تم دونوں کی رہائش کا بھی کوئی عمدہ اہتمام کر دیں گے۔ ساتھ ہی اس سلسلے میں ایاز سے بھی ملاقات کی جائے گی۔ اس کے بعد بارز اور نوذر دونوں کو ٹھکانے لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان دونوں نے یہ بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ اگر قدرت نے کبھی انہیں موقع دیا تو رستم کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے، اس لیے کہ یہ رستم ہی ہے جس نے آزرمی دخت کو نہ صرف تخت و تاج سے محروم کیا بلکہ اسے اندھا بھی کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کالاس رکا، پھر اپنے لباس کے اندر سے اس نے 2 تھیلیاں نکالیں۔ ایک تھیلی اس نے ریجینا کی گود میں اور دوسری البانا کے سامنے رکھ دی۔ ریجینا اور البانا دونوں نے پہلے سوالیہ سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دونوں کی نگاہیں کالاس پر جم گئی تھیں۔ ساتھ ہی ریجینا بول اٹھی، بابا یہ کیا ہے؟ میری بچیوں پہلے اسے کھول کر دیکھو، اس میں کیا ہے؟ ریجینا اور البانا نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان چھوٹی تھیلیوں کے منہ کھولے، ان میں کچھ سنہرے سکوں کے علاوہ کچھ قیمتی زیورات بھی تھے۔ پھر دونوں نے تھیلیوں کا جائزہ لینے کے بعد ان کے منہ بند کر دیے، یہاں تک کہ کالاس نے ان دونوں کو مخاطب کیا، میری عزیز بیٹیوں، عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں اسلامی لشکر میں شامل ہو چکے ہیں۔ جس روز میں نے تمہاری طرف آنے کے لیے رخصت ہونا تھا اس روز میری ان سے تفصیل سے ملاقات ہوئی تھی۔ گفتگو ہر موضوع پر ہوئی۔ ان دونوں کو یہ تو معلوم ہے کہ تم دونوں اچانک قصر شیریں سے بھاگ کر پناہ لینے چلی گئی تھیں، لہٰذا میری بچیوں ایک تھیلی ریجینا تمہارے لیے عتبہ بن ہشام نے اور دوسرے ہلال بن علقمہ نے البانا کے لیے بھیجی ہے۔ تم چاروں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، لہٰذا میری دونوں بیٹیوں اب ریجینا کا عتبہ بن ہشام اور البانا کا ہلال بن علقمہ پر حق ہے۔ اسی بنا پر ان دونوں نے تم دونوں کے اخراجات کے لیے یہ نقدی کی تھیلیاں بھیجی ہیں اور ان کو قبول کرنے میں تمہیں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔ کالاس جب خاموش ہوا تب ریجینا ایک دم حرکت میں آئی۔ وہ تھیلی جو کالاس نے اس کی گود میں رکھی تھی اور جو البانا کے سامنے پڑی تھی، دونوں تھیلیاں اس نے اٹھائیں اور بڑی خاموشی کے ساتھ دونوں تھیلیاں اس نے کالاس کی گود میں رکھیں اور کہنے لگی، بابا اس گھر کے آپ سربراہ ہیں، ہم دونوں آپ کی بیٹیاں ہیں۔ میرے اور البانا کے لیے عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ نے جو نقدی بھیجی ہے ہم دونوں اسے قبول کرتی ہیں، اس لیے کہ وہ دونوں ہماری زندگی اور زیست کی منزل ہیں۔ پر بابا آپ اس گھر کے سربراہ ہیں، یہ تھیلیاں آپ کے پاس رہیں گی، اس میں سے آپ اور اماں انجار جو بھی خرچ کریں گے آپ سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ یوں جانیں آپ ان دونوں تھیلیوں کے مالک اور وارث ہیں، ان میں سے جو بھی آپ خرچ کرنا چاہیں بلا جھجک خرچ کریں۔ اگر آپ نے ان میں سے کچھ خرچ نہ کیا تو یوں جانیں کہ اس سلسلے میں آپ کی بیٹی ریجینا اور البانا دونوں آپ سے ناراضگی کا اظہار کریں گی۔ کالاس نے دونوں کا شکر ادا کیا۔ دونوں تھیلیاں اس نے سنبھال لی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ریجینا اپنی جگہ سے اٹھی اور کہنے لگی، بابا آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، آپ طہارت خانے میں جا کر غسل کر لیں، اتنی دیر میں اور البانا آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں۔ کالاس اور انجار دونوں نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر ریجینا اور البانا دونوں دیوان خانے میں چلی گئی تھیں۔